ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 159 سے 164 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ آیت 159 الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ آیت 160 ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آیت 161 خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ آیت 162۔ آیت 159 سے 162 تک کی آیتوں کا ترجمہ اس طرح: جو ہماری اتاری ہوئی صاف صاف دلیلوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم انہیں کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے، مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور اپنی غلطی لوگوں کے سامنے بیان بھی کر دی تو میں ان کی توبہ قبول کرنے والا اور بے حد مہربان ہوں۔ اور جو کافر ہیں اور کفر پر ہی مر گئے ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، یہ لعنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ ترجمہ تھا آیت 159 سے 162 کا۔ اب ان کی تفسیر ان آیتوں کی: سب سے پہلے آیت 159 کی تفسیر: دینی باتیں چھپانے والوں کو دھمکی۔ اس آیت میں ان کے لیے سخت دھمکی ہے جو دینی مسائل چھپا لیا کرتے ہیں اور ان مؤثر ہدایات پر پردہ ڈال دیا کرتے ہیں جو اللہ ان کتابوں میں بیان کر چکا جو اس نے اپنے رسولوں پر اتاری ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپا لیا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ ایک صحیح حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اگر ان الذین یکتمون نہ ہوتی تو میں کسی سے کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ آیت 160 کی تفسیر میں رؤسائے کفر و شرک کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے، یعنی جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اپنے حال کی اصلاح بھی کر لی اور جو مسائل چھپایا کرتے تھے انہیں ظاہر بھی کرنے لگے تو ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ شرک و بدعت کی طرف بلانے والی جماعت اگر پرخلوص توبہ کر لے تو توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ بات حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی قوموں میں اس قسم کے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی تھی، لہذا یہ حکم نبی توبہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ مخصوص ہے۔ آیت 161 اور 162 کی تفسیر: کفر پر مرنے والا دائمی لعنتی ہے، یعنی جو کفر پر اڑا رہا
اور اسی پر مر گیا، اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام دنیا کی قیامت تک لگاتار لعنت پڑتی رہتی ہے، جس میں یہ قیامت تک گرفتار رہتا ہے، پھر جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے، جہاں نہ دم بھر کے لیے عذاب ہٹایا جائے گا اور نہ ہلکا کیا جائے گا، بلکہ لگاتار پوری شدت سے ہمیشہ ہمیش عذاب ہوتا رہے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ آیت 163۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، وہ بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 163 کا۔ اب اس کی تفسیر، اللہ ہی یکتا معبود ہے، یعنی اللہ معبودیت میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں اور نہ کوئی برابر کا ہے، وہی یکتا معبود ہے، ایک ہے، تنہا ہے، بے نیاز وغیر محتاج ہے، اس کے سوا کوئی اور حقدار عبادت نہیں، وہ بڑا ہی شفیق و مہربان ہے، رحمان رحیم ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم مندرجہ ذیل 2 آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ میں اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں۔ چونکہ دعویٰ تھا کہ معبودیت میں اللہ ہی منفرد ہے، اس لیے اس کی یہ دلیل دی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی خالق کائنات نہیں، جیسا کہ بعد والی آیت میں بیان آ رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ آیت 164۔ ترجمہ، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، دن رات کے آنے جانے میں، لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر سمندر میں جہازوں کے چلنے میں، اللہ کے آسمان سے اتارے ہوئے پانی میں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرنے میں، اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دینے میں، ہواؤں کے بدل دینے میں اور فضا میں تابیدار بادل کے ادھر ادھر چھا جانے میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس آیت 164 میں توحید کے تمام دلائل اللہ رب العزت نے پیش فرمائے ہیں۔ تنہا معبود ہونے کی ایک دلیل تو آسمان ہے، تم اس کی بلندی، لطافت اور وسعت کو، اس کے سیاروں، تاروں اور تاروں کے افلاک کی گردش کو دیکھتے رہتے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ نظام نہ خود بخود بنا اور نہ خود بخود قائم ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ دنیا والوں میں نہ کوئی معمولی چیز پیدا کر سکتا ہے اور نہ قائم رکھ سکتا ہے، لا محالہ اللہ ہی کائنات کے بنانے اور قائم رکھنے میں متفرد ہے۔ پھر جب اللہ ہی متفرد ہے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کو عظمت و عبادت میں اکیلا مانا جائے، لہٰذا اللہ ہی حقیقی معبود ہے۔ اسی طرح تمام آنے والے دلائل منطبق کر لیجئے۔ دوسری دلیل زمین ہے، جس کی کشافت، پستی، پہاڑ، میدان، سمندر، اونچ نیچ، آبادیاں، چیزوں کے خواص و اثرات اور دن رات کی لگاتار آمد و رفت ایک باقاعدہ نظام کے ساتھ جاری ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں فرمایا، نہ سورج چاند کو پا سکتا ہے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے۔ کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے اور رات گھٹ جاتی ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن گھٹ جاتا ہے، اور کبھی دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں اور کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ فاطر کی آیت 13 میں فرمایا، اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، یعنی رات کا بعض حصہ دن میں اور دن کا بعض حصہ رات میں داخل فرما دیتا ہے۔ تیسری دلیل سمندروں میں جہازوں کی آمد و رفت ہے کہ سمندر تمہارے قبضے میں ہے،
جس کے ذریعے جہاز تمہاری ضرورتوں کے سامان ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کرتے رہتے ہیں اور تجارتی سامان ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لاتے رہتے ہیں۔ چوتھی دلیل آسمان سے بارش کا ہونا اور مردہ زمین کا زندہ ہو جانا ہے۔ چنانچہ فرمایا سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 اور 34 میں، اور ان کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے اسے زندہ کر کے اس سے اناج پیدا کر دیا جسے لوگ کھاتے ہیں۔ پانچویں دلیل زمین پر قسم قسم کے جانوروں کی پیدائش ہے، جن کی مختلف شکلیں، مختلف رنگ، مختلف فائدے اور مختلف جسامتیں ہیں۔ اللہ سب کو جانتا ہے، ایک چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، اور سب کو روزی پہنچاتا ہے۔ فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں، زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ اسی کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور قبر کو جانتا ہے۔ ہر بات ایک روشن کتاب میں مندرج ہے۔ چھٹی دلیل ہواؤں کا ہیر پھیر ہے، جو کبھی تو رحمتوں سے بھرپور اور کبھی عذابوں سے معمور ہوتی ہیں، کبھی بادل گھیر لے آتی ہیں اور باران رحمت کا مزدہ دیتی ہیں، اور کبھی گھٹائیں منتشر کر دیتی ہیں، کبھی گھٹائیں لے آتی ہیں اور کبھی لے جاتی ہیں، کبھی جنوب سے شامی ہوائیں آتی ہیں اور کبھی سمت یمن سے، کبھی یورپ سے آتی ہیں اور کبھی پشچم سے۔ ساتویں دلیل فضا میں چھائی ہوئی گھٹائیں ہیں، جو اللہ کے حکم کی تابع دار ہیں۔ اللہ انہیں جہاں جس وقت بھیجتا ہے چلی جاتی ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق برس پڑتی ہیں۔ یہ ہفتگانہ دلائل ارباب دانش کے لیے اللہ کی توحید کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 190 سے 91 میں فرمایا، آسمان و زمین پیدا کرنے میں اور دن رات کے ہیر پھیر میں باب عقل کے لیے بڑی بڑی دلیلیں ہیں، جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ عالم بیکار نہیں بنایا، تو بیکار کاموں سے پاک ہے، سو ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 159 سے 164 تک کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات